محترم ناظرین، دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی پایا جاتا ہے جسے لوگ نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کا نام الو ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ الو جس گھر میں بیٹھتا ہے اس گھر میں پریشانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ الو جس گھر میں بولتا ہے اس گھر میں یا کوئی مرنے والا ہوتا ہے یا مسئلے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں۔ الو کو نحوست کی علامت کیوں کہا جاتا ہے؟ الو اکثر اداس کیوں رہتا ہے؟ الو ویرانیوں میں کیوں پایا جاتا ہے؟ الو نے کربلا کے میدان میں ایسا کیا دیکھا تھا جو دیکھنے کے بعد الو ویرانیوں میں رہنا شروع ہو گیا اور اداس رہنے لگ گیا؟ یہ سب واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل ضرور بتائیں گے، سو ویڈیو کو مکمل لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے الو کو دیکھا ہوگا، اور الو اکثر اداس رہتا ہے اور ویرانیوں میں پایا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے باقاعدہ ایک بہت لمبا مکالمہ کیا، جس کے بعد اسے ایک خطرناک خطاب بھی دیا گیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی تھی کہ وہ جانوروں کیڑے مکوڑوں سے مخاطب ہو جاتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام عرض کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے گفتگو کی اور الو سے پوچھا کہ بتاؤ تم گندم کیوں نہیں کھاتے؟ الو نے کہا کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کھانے پر جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے میں فصلیں اور گندم نہیں کھاتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے سوال کیا کہ بتاؤ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اور الو نے جواب دیا کہ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کا عذاب آیا تھا، اسی لیے میں پانی نہیں پیتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے سوال کیا کہ تم ویرانوں میں کیوں رہتے ہو؟ تو الو نے بولا کہ میں ویرانوں میں اس لیے رہتا ہوں کہ میں اس وقت وہاں بیٹھ کر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کہاں گئے لوگ جو یہاں رہ کر عیش و عشرت کرتے تھے، کہاں گئے لوگ جو یہاں رہ کر اس ویرانے کو آباد رکھتے تھے، اب کہاں گئے وہ لوگ؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ تم دن کے ٹائم کیوں نہیں نکلتے، تم رات کو کیوں نکلتے ہو؟ تو الو نے جواب دیا کیونکہ دن کے ٹائم لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں دن کے ٹائم نہیں نکلتا۔ الو سے یہ طویل گفتگو کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس نتیجے پر نکلے کہ الو انسانوں سے محبت کرنے والا ایک پرندہ ہے۔ الو انسانوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور الو ایک محبت پسند پرندہ ہے۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں الو انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ الو انسانوں کے گھروں میں گھونسلہ بنا کر رہا کرتے تھے، اور جب انسان کچھ کھایا پیا کرتے تھے تو وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر جو کھانے کو بچتا تھا وہ الوؤں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا اور الو وہ لے کر چلے جاتے تھے۔ الو انسانوں سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ الو انسانوں کے بیچ میں ہی رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص تشریف لایا اور اس نے بولا کہ آپ بتائیں کہ الو ویرانیوں میں کیوں رہتا ہے اور الو اداس کیوں رہتا ہے؟ حضرت امام صادق جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پرندہ جسے تم الو کہتے ہو یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے اداس نہیں رہتا تھا، یہ ہمیشہ سے ویرانیوں میں نہیں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ ویرانیوں میں رہنا شروع ہو گیا، جس کے بعد یہ اداس رہنا شروع ہو گیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ؟ تو حضرت امام صادق جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الو جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور ان کی امت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور امت سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب الو کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود ہیں تو الو ان کے پاس تشریف لے گیا، تو جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الو سے بولا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم یہاں نہیں دیکھ سکتے۔ الو نے کہا کہ نہیں، میں یہیں رہوں گا اور مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا۔ اگلے دن جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دست مبارک سے الگ کیا
اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو جو ظلم ہوا، کربلا میدان کربلا میں موجود ہر ظلم کو الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد سے الو کو انسانوں سے شدید نفرت ہو گئی اور الو ویرانیوں میں رہنے لگ گیا اور اداس رہنے لگ گیا۔ وہ جب انسان اپنے کاموں کے لیے دن میں جاگتے ہیں تو الو دن کے ٹائم غائب ہو جاتا ہے، اور جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں تب وہ نکلتا ہے۔ اس وجہ سے الو اداس رہتا ہے اور ویرانیوں میں رہتا ہے۔ لوگ اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ الو تو انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے الو کو انسانوں سے شدید نفرت ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جس پرندے کو سب سے زیادہ افسوس ہوا وہ پرندہ الو ہے۔ وہ ویرانیوں اور صحراؤں میں جا کر رہنے لگ گیا۔ اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم بدترین قوم ہو، کیونکہ تم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو شہید کیا ہے۔ مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ لہٰذا الو کو منحوس کہنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ وہ بیچارہ کسی کا کیا بگاڑے گا، وہ تو خود انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے اور ان سے چھپتا پھرتا ہے۔ ان سے چھپ کر وہ دن میں باہر نہیں نکلتا اور رات کے ویرانوں میں رہتا ہے۔ الو کی پوری دنیا میں 205 اقسام ہیں اور ان اقسام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک عام الو، ایک بران الو۔ الو جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے جو کہ فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، اور الو انسانی مدد کرتا ہے، اس قسم کی مدد کرتا ہے کہ وہ فصلیں کھانے والے کیڑوں کو کھا جاتا ہے۔ اس طرح وہ انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ اکثر لوگ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم الو کی طرح کیوں دیدے دکھا رہے ہو، جبکہ الو نے کیا دیدے دکھانے ہیں۔ الو تو صرف سامنے کی طرف دیکھ سکتا ہے، وہ صرف اپنی گردن ہلا سکتا ہے، وہ اپنی آنکھیں نہیں ہلا سکتا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ تم الو کے ساتھ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو، مطلب الو کی طرح دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا یہ سب فضول باتیں ہیں، ان سب کے لیے اپنی سوچ بدلیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الو ایک معصوم پرندہ ہے جو کہ صرف انسانوں کی دہشتانہ اور ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے ان سے ڈرتا ہے، ان سے خوف زدہ رہتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو حضرت امام حسین کی شہادت کا صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو دیکھنے کے بعد آج کے بعد آپ الو کو منحوس نہیں سمجھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، پیارے پیارے کومنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آتا رہے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔